پاکستان اور بھارت کے جنگی طیاروں کی لڑائی نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ 1 گھنٹے کی فائٹ میں پاکستان نے پچھاڑے 5 بھارتی جنگی طیارے۔ شاہینوں کے ہاتھوں ہوئی رافیل کی تباہی۔ فضائی جھڑپ عالمی افواج کے لیے بن گئی کیس سٹڈی۔ چینی ساختہ پاکستانی طیارے کیسے ہوئے حاوی بھارتی طیاروں پر، دیکھیے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیصل گومن آپ کی خدمت میں نئی ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ فیصل گومن ویلاگز چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے اپنی فیڈ بیک کمنٹس کی شکل میں لازمی دیجیے گا۔ ناظرین، کل سے ہونے والی جنگ بندی جو پاکستان اور بھارت کے درمیان عمل میں آئی کل شام میں، کس اناؤنسمنٹ کے بعد؟ یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ کے بعد کہ دونوں ملکوں نے رضامندی ظاہر کر دی ہے جنگ بندی کے اوپر، جو کہ پچھلے چند دنوں سے جاری تھی۔ اس جنگ بندی کے بعد پھر دونوں ملکوں کی طرف سے کنفرمیشن آ گئی، آفیشیل سپوکس پرسنز کی طرف سے، ترجمان کی طرف سے، کہ سیز فائر اس پہ امپلیمنٹ ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جشن کا سماں تھا۔ جو فوجی واپس لوٹے بارڈر سے، ان کو جو ہے پھولوں کے ہار پہنائے گئے، ان پہ پتیاں نچھاور کی گئیں اور مٹھائیاں بانٹی گئیں پاکستان کی وکٹری کے حوالے سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کی طرف سے ایک اپریسیشن آئی اور پوری دنیا نے ویلکم کیا پاکستان کو اور بھارت کو کہ یہ سیز فائر بہت ضروری تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آج آئی کہ اگر یہ جاری رہتی جنگ تو کئی لاکھوں جو ہیں انسان دونوں ملکوں کی میں جو ہیں وہ ہلاک ہو جاتے۔ تو یہ بڑا عقل مندانہ فیصلہ تھا، بڑا وائز ڈیسیجن لیا گیا اور اس میں امریکہ کی ایفرٹس کو انہوں نے اکنالج کیا۔ اب بات یہ ہے کہ ہم نے پھر دیکھا اس کے بعد کہ کچھ لائن آف کنٹرول کے اوپر بھارت کی طرف سے پھر ایک اشتعال دکھایا گیا اور کراس فائرنگ کی گئی، جس کا پھر پاکستان نے بھرپور جواب دیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ سیز فائر کی رات میں وائلیشن کی گئی۔ اب پھر ہم نے آج پھر دیکھا کہ کچھ ڈرونز پھر گرنے کی اطلاع تھی۔ بات یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو جنگی کیفیت بنی، یہ بھارت کی اپنی ایک خود ساختہ ایک مہم تھی، پری پلان تھا، جو پہلگام میں سیاحوں کو قتل کیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کے لیے اور پاکستان پہ الزام لگانے کے لیے کہ یہاں کی کچھ تنظیموں نے یہ واقعہ کروایا، اور وہ جھوٹ کا جھوٹ ثابت ہوا چونکہ اس میں کوئی ایویڈنس سامنے نہیں آیا۔ ناظرین، جہاں پاکستان نے بھارت کو سرپرائزز دیے، پاکستان کے جنگی جہاز جو ہیں انہوں نے سینکڑوں کلومیٹرز اندر جا کے تو بھارت کی انسٹالیشنز اور تنصیبات جو تھیں دفاعی ان کو ٹارگٹ کیا۔ پھر پاکستان نے میزلز اور راکٹس فائر کیے۔ پھر پاکستان کی طرف سے ڈرونز گئے انڈیا کو ایک سبق دینے کے لیے کہ بندے کے پتر بنو۔ تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان ایئر فورس کے چند جہاز جو گجرات سمیت ڈیفرنٹ ایریاز میں اٹیک کر کے آئے اور ان کی جو دفاعی تنصیبات ان کو ڈیمیج کر کے آئے، نقصان کر کے آئے، وہ ٹاک آف دا ٹاؤن رہے اور پوری دنیا میں بلے بلے ہو گئی کہ پاکستان کے جو جہاز ہیں، فائٹر جیٹس جو ہیں، وہ بھارت کے ریڈار سسٹم کو، بھارت کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو چوک کرتے ہوئے، سیز کرتے ہوئے بھارت میں گھس کے وہاں پہ ان کو تباہی و بربادی کر کے آئے ہیں ان کی۔ تو اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جتنے بھی جہاز گئے اور خیریت سے واپس بھی آئے، اور پھر اپریشیٹ کیا گیا پاکستان کی فائٹر پائلٹس کی ایفرٹس کو، ان کی ٹیکنیکل سکلز کو، کہ انہوں نے کس طرح وہاں پہ تباہی مچائی اور اس کے بعد واپس آئے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر برطانیہ کی ایک بہت پریسٹیجیس اور بڑی مشہور نیوز ایجنسی ہے رائٹرز، ان کی ایک رپورٹ جو ہے وہ پبلش ہوئی کہ یہ جو ڈاگ فائٹ ہوئی اس سے پہلے، یہ تو طیارے وہاں پہ مار گرا کے آئے نا، اس سے پہلے جب پاکستان پہ میزائل حملے کیے بھارت نے، جس میں بھاولپور سے لے کے تو آزاد کشمیر تک انہوں نے مختلف سویلینز کو ٹارگٹ کیا، مساجد اور مدارس کو ٹارگٹ کیا،
تو اس کے بعد پاکستان کے 40 سے 45 کے درمیان جو فائٹر جیٹس ہیں انہوں نے انڈین جو فائٹر جیٹس تھے 60 سے اوپر تھے آلموسٹ، ان کے ساتھ ایک ڈاگ فائٹ کی اور مقابلہ ہوا، 1 گھنٹہ چلا۔ یہ بات ہو رہی ہے اسی رات کی جس میں بھارت کے میزائلز جو ہیں وہ پاکستان پہ فائر کیے گئے، جس میں پاکستانیوں کی شہادت بھی ہوئی اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے۔ وہ جو ڈاگ فائٹ ہوئی ناظرین، اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کیپچر کیا اور اس پہ پھر یہ رائٹرز کی رپورٹ آئی جس میں یہ کہا گیا کہ چینی ساختہ پاکستانی جیٹس اور فرانسیسی ساختہ بھارتی رافیل لڑاکا طیاروں کے درمیان فضائی جھڑپ کا قریب سے جائزہ لیا جائے گا اور اس کے ذریعے افواج معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گی جو مستقبل کے تنازعات میں برتری فراہم کر سکتی ہیں۔ اب رائٹرز کی رپورٹ، یہ چونکہ ایک برطانوی خبر رساں ادارہ ہے، اس کے مطابق 2 امریکی اہلکاروں نے بتایا ہے کہ ایک چینی ساختہ پاکستانی لڑاکا طیارے نے بدھ کو کم از کم 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا، جو بیجنگ کے جدید لڑاکا طیارے کے لیے ایک ممکنہ بڑی کامیابی کی نشاندہی کرتا ہے۔ فضائی جھڑپ فوجوں کے لیے پائلٹوں، جنگی طیاروں اور ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائلوں کی کارکردگی کا مطالعہ کرنے کا ایک نایاب موقع ہے اور اس معلومات کا استعمال اپنی فضائیہ کو جنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ماہرین نے کہا ہے کہ جدید ہتھیاروں کے براہ راست استعمال کا تجزیہ دنیا بھر میں کیا جائے گا، بشمول چین اور امریکہ، جہاں دونوں تائیوان یا وسیع تر انڈو پیسیفک خطے میں ممکنہ تنازع کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ ایک امریکی اہلکار نے رائٹرز کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ اس بات کا خوب یقین ہے کہ پاکستان نے بھارت کے جنگی طیاروں کے خلاف ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل داغنے کے لیے چینی ساختہ G-10 طیارے کا استعمال کیا، G-10 طیارے کا۔ دوسری طرف ناظرین، سوشل میڈیا کی پوسٹس نے یورپی گروپ MBDA کی طرف سے تیار کردہ ریڈار گائیڈڈ ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے میٹیور میزائل کے مقابلے میں چین کے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والے PL-15 میزائل کی کارکردگی پر توجہ مرکوز کر رکھی ہے، تاہم ان ہتھیاروں کے استعمال کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی۔ بین الاقوامی ادارہ برائے اسٹریٹجک مطالعات میں فوجی فضائیہ کے سینئر فیلو ڈگلس بیری نے کہا کہ چین، امریکہ اور چند یورپی ممالک میں فضائی جنگ کے ماہرین انتہائی دلچسپی رکھتے ہوں گے کہ اس جھڑپ کے حوالے سے ہر ممکن حقیقی معلومات حاصل کر سکیں کہ اس جھڑپ میں کون سی حکمت عملی، تکنیک، طریقہ کار اور ساز و سامان استعمال ہوا اور کیا کام آیا اور کیا نہیں۔ ڈگلس بیری نے کہا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین کے بہترین ہتھیار نے مغرب کے بہترین ہتھیار کا مقابلہ کیا۔ اگر واقعی یہ موجود تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرانسیسی اور امریکی بھارت سے اسی طرح کی معلومات کی توقع کر سکتے ہیں۔ پھر دفاعی صنعت سے وابستہ ایک اعلیٰ عہدیدار نے رائٹرز کو بتایا کہ PL-15 ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ ایسی چیز ہے جس پر امریکی فوج بہت توجہ دیتی ہے۔ رافیل جو فرانسیسی طیارے ہیں، اس کی جو کمپنی ہے بنانے والی ڈسالٹ ایوی ایشن نے تبصرہ کرنے سے انکار کیا اور MBDA کنسورشیم فوری طور پر تبصرہ کرنے کے لیے دستیاب نہیں تھا کیونکہ اس دن فرانس میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ مغربی تجزیہ کاروں اور صنعت کے ذرائع نے کہا ہے کہ اہم تفصیلات اب بھی غیر واضح ہیں، بشمول یہ کہ آیا میٹیور کو منتقل کیا گیا تھا اور پائلٹوں کو کس قسم اور مقدار کی تربیت دی گئی تھی۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ ہتھیاروں کی کمپنیوں کو بھی تکنیکی کارکردگی کو آپریشنل عوام سے الگ کرنے کی فکر ہوگی، کیا کام کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا، اس کے آڈٹ کیے جائیں گے۔ لیکن میں سوچتا ہوں کہ دوسرا پہلو جنگ کی محیط دھند ہے۔ واشنگٹن میں ایک دفاعی ماہر اور کیپٹل الفا پارٹنرز کے مینیجنگ پارٹنر ہائرن کیلان نے کہا کہ امریکی ہتھیاروں کی کمپنیاں یوکرین میں جنگ کے دوران اپنی مصنوعات کی کارکردگی کے بارے میں مسلسل فیڈ بیک حاصل کر رہی ہیں، تو میں یقیناً اسی طرح کی توقع رکھتا ہوں کہ بھارت کے یورپی فراہم کردہ کنندگان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے اور پاکستان اور چین شاید اسی فیڈ بیک کو بانٹ رہے ہوں گے۔ اگر PL-15 تشہیر کے مطابق کام کر رہا ہے یا توقع سے بہتر ہے تو چینی اسے سننا چاہیں گے۔ میٹیور کو چلانے والے ایک مغربی ممالک کے دفاعی صنعت کے ایک ذرائع نے کہا کہ میٹیور کی تصویر میں دکھائی دینے والا حصہ
ایک میزائل کا وہ جزو لگتا ہے جو اپنے ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہا۔ رائٹرز کا یہ کہنا مزید کہنا تھا کہ یہ متضاد رپورٹس ہیں کہ آیا پاکستان کے پاس چینی فوج کے PL-15 کا مقامی ورژن موجود ہے یا 2021 میں عام فروخت کے لیے پیش کردہ کم رینج کا برآمدی ورژن ہے۔ اس میزائل پر تفصیل سے لکھنے والے بیری نے کہا کہ ان کے خیال میں پاکستان کے پاس زیادہ تر برآمدی ورژن ہی ہوں گے۔ ایک مغربی صنعتی ذریعے نے یہ دعویٰ مسترد کر دیا کہ راکٹ سے چلنے والا PL-15 ہوا میں سانس لینے والے میٹیور سے زیادہ رینج رکھتا ہے، لیکن اس نے تسلیم کیا کہ اس کی صلاحیت شاید سوچ سے زیادہ ہو۔ میٹیور کی رینج باضابطہ طور پر جاری نہیں کی گئی ہے۔ صنعتی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت کچھ بھی جانچنا ممکن نہیں ہے، ہم بہت کم جانتے ہیں۔ PL-15 کی رینج اور کارکردگی کئی سالوں سے مغربی دلچسپی کا مرکز رہی ہے۔ اس کا سامنے آنا ایسے بہت سے اشاروں میں سے ایک شمار کیا گیا ہے کہ چین سوویت دور کی ٹیکنالوجی پر انحصار سے بہت آگے نکل آیا ہے۔ امریکہ نے PL-15 اور اس کی بصری حدود سے ماروا کارکردگی کے جواب میں لاک ہیڈ مارٹن کے ساتھ مشترکہ ایڈوانس ٹیکنیکل میزائل AIM-260 تیار کیا ہے، جو چین کے حوالے سے مغربی ترجیحات کی نئے سرے سے ترتیب کا حصہ ہے۔ یورپی ممالک میٹیور کی وسط مدتی اپ گریڈیشن کے لیے تحقیق کر رہے ہیں، جس کے بارے میں خصوصی اشاعت جنر کہتی ہے کہ اس میں پروپلجن اور رہنمائی شامل ہو سکتی ہے، لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پیش رفت سست ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مارچ میں بوئنگ کو معاہدہ دیا ہے کہ وہ امریکہ کی فضائیہ کے لیے اب تک کا سب سے جدید لڑاکا طیارہ تیار کرے، جس میں ممکنہ طور پر سٹیلتھ، جدید سینسرز اور جدید انجن شامل ہوں گے۔ تو ناظرین، یہاں سے اب ہم اندازہ لگائیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو جنگی مقابلہ ہوا، اس نے پوری دنیا کی اٹینشن کیچ کی اور پوری دنیا کو اب سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، بشمول بھارت، کہ پاکستان نے جو چین سے ٹیکنالوجی لے کے طیارے تیار کیے اور وہ استعمال ہوئے، وہ اب بھارت کی ان طیاروں کو مات دے رہے ہیں جو فرانس جیسے ملکوں کی کمپنیوں نے تیار کیے اور جو زیادہ مہنگے بھی ہیں اور زیادہ سہولتوں کے ساتھ جو ہے چیزیں لے جانے کی خاصیت رکھتے ہیں۔ لیکن JF تھنڈر جو طیارہ ہمارا تیار ہوا ہے چین کے اشتراک کے ساتھ، اس پہ بھی ہائپرسونک میزلز جاتے ہیں۔ تو لیکن اب پاکستان کی ایئر فورس نے پوری دنیا میں یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کی ایئر فورس بھارت کی ایئر فورس سے کئی گنا بہتر ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ گلوبل رینکنگ میں ہم 7ویں نمبر پہ ہیں اور بھارت 4تھے یا 5ویں نمبر پہ ہے ایئر فورس میں، لیکن اب انٹرنیشنل رینکنگ میں پاکستان کی جو رینکنگ ہے ایئر فورس کی، وہ اوپر جانی چاہیے، چونکہ ہمارے بات جہاز مہنگے ہونے کی نہیں ہے، بات ان کو چلانے کی اس مہارت کی ہے جو فائٹرز جو ہوتے ہیں، ہمارے جو پائلٹس ہوتے ہیں، GD پائلٹس، وہ کس طریقے سے جہاز کو اڑاتے ہیں۔ تو ہوپفلی یہ جو ڈاگ فائٹ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے پلینز کے درمیان، یہ ڈیفینیٹلی پوری دنیا میں ایک نیا امپیکٹ کریٹ کرے گی، نیا امپیکٹ چھوڑے گی۔ دوسری طرف میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یورپ کی ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ ہے بلغاریہ ملٹری ریویو، اس نے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹم S-400 کی تباہی پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق پاکستانی جوابی حملے میں S-400 کی تباہی ہوئی ہے، تو یہ سب سے زیادہ ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ آدم پور بیس شمالی بھارت کا مرکزی بیس، سخوئی اسکواڈرن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ ڈیفنس تجزیاتی ویب سائٹ میں کہا گیا ہے کہ انتہائی اہم ایئر بیس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپرسونک JF-17 تھنڈر میں لگایا ہے، تو پاک فضائیہ کے حملے کی صلاحیت بہت بڑھ گئی ہے۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق ہو سکتا ہے کہ پاکستان نے چین کے ہائپرسونک میزائلوں کا مقامی ماڈل تیار کیا ہو۔ S-400 تباہی کے بھارت کی دفاعی حکمت عملی پر دوررس نتائج ہوں گے۔ ملٹری ریویو میں کہا گیا ہے کہ یہ علامتی پیغام بھی گیا کہ پاکستان بھارت کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 سیچوریشن حملوں یا S-400 سیچوریشن حملوں یا ریڈار
کمانڈ پر حملہ کیے جانے پر کمزور پڑ جاتا ہے. اس کی کاسٹ کے بارے میں ناظرین کل پتہ چل رہا تھا کہ یہ سب سے مہنگا سسٹم تھا اور یہ سب سے بڑا نقصان پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کا کیا ہے, جو کہ $1.5 ارب سے خریدا گیا تھا بھارتی فوج کی طرف سے. ناظرین اب دیکھنا ہوگا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک کل تک کی سچویشن تھی کہ کشیدگی بڑھ رہی تھی اور امریکہ کی انٹیلیجنس رپورٹس خوفناک حد تک سگنل دے رہی تھی امریکہ کو کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے یہ پراپر ایک جنگ کا حصہ نہ بن جائے اور اس میں شدت نہ آ جائے پاکستان کے حملے کے بعد, تو پھر امریکہ کی طرف سے ایفرٹس ہوئیں دونوں ملکوں کو بنانے کی. سعودیہ, یو اے ای, ایران اور اس کے بعد ترکیہ جو ہے وہ بھی اس ریس میں شامل ہو گیا, یونائٹڈ عرب ایمریٹس بھی. اور کل پھر اناؤنسمنٹ آ گئی ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے کہ دونوں ملک راضی ہو گئے ہیں اور دونوں ملکوں کی طرف سے پھر یہ اناؤنسمنٹ آ گئی کہ جی سیز فائر جو ہے اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ فوراً کر دیا گیا ہے, امیجیٹ. تو اب اس کے بعد پھر تھوڑی بہت وائلیشنز اور پھر انڈیا کی طرف سے کچھ سٹیٹمنٹس پھر آنی شروع ہو گئیں کہ وہ جو اگریمنٹس ہوئے ہیں کہ ایک تیسرے ملک میں, غیر جانبدار ملک میں بیٹھ کے دونوں ملکوں کے معاملات طے ہوں گے, اس سے پھر انڈیا پھرنا شروع ہو گیا. تو انڈیا کچھ جو اگریمنٹ ہوا ہے اس میں سے کچھ پوائنٹس پہ بیکنگ نہیں کرتا نظر آ رہا, اس میں سے ہٹتا نظر آ رہا ہے, لیکن صورتحال کسی حد تک ہم آفیشلی کہہ سکتے ہیں کہ انڈر کنٹرول ہے. لیکن خدا نہ خواستہ کسی وقت بھی اگر بھارت کی طرف سے وائلیشن ہوتی ہے تو پھر بھارت یہ نہ سمجھے, مودی سرکار یہ نہ سمجھے کہ پاکستان خاموشی سے بیٹھا رہے گا. پاکستان کی آرمڈ فورسز, پاکستان کی فوج, بری, نیوی اور فضائی, وہ تینوں سٹینڈ الرٹ ہیں. اگر آپ نے کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو حرکت میں برکت پھر پاکستان ڈالے گا اور پاکستان ہی پھر بتائے گا کہ کس وقت پہ اور کس پلیس کو ٹارگٹ کرنا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ دونوں طرف کی آبادیوں کو, سویلینز کو جو ہے ان کا لحاظ کرتے ہوئے, ان کا احساس کرتے ہوئے کسی قسم کی جنگ کی طرف نہ جایا جائے اور اپنے اپنے ملکوں کی عوام کو ترقی کی راستے پہ ڈالا جائے. مودی سرکار, میں آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ پاکستان تو ہر مشکلات میں کھڑا ہے, معاشی مشکلات ہوں کوئی بھی ہوں, ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں اس چیز کے. ہمارا رب بیٹھا ہے اوپر اللہ, وہ ہمیں دے رہا ہے اور ہم جیسے تیسے بھی ہیں, اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک جا رہے ہیں. پرابلم آپ کی ہے, آپ کا مقابلہ ہے پوری دنیا سے کہ جی ہم نے 5ویں سے تیسری بڑی معیشت بنانا ہے بھارت کو. آپ کی اب بیک گیئر لگے گا, آپ 5ویں لیول پہ جو معیشت ہے آپ کی 5ویں نمبر پہ, آپ اس کو بھی ریٹین نہیں کر پائیں گے. جس طرح آپ نے اپنا نقصان کروا لیا ہے, اپنی سٹاک مارکیٹس کا نقصان کروا لیا ہے, اپنا ڈیفنس کا نقصان کروا لیا ہے, اور اس کے بعد آپ کا ایک جو بھرم تھا دفاعی وہ بھی ٹوٹ گیا. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے تیسری بڑی معیشت کیا بننا ہے, آپ تو 5ویں بڑی معیشت پہ بھی سٹے نہیں کر پائیں گے. پاکستان کا اللہ وارث ہے. تھینک یو جی, اللہ حافظ, آپ سے پھر بات ہوگی.